نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، آج بھی الحمد للہ تعالی ہمارا 15ویں پارے کا درس قرآن ہے۔ اس میں 15ویں پارے کی ابتدا میں واقعہ معراج کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ واضح کیا گیا، اور واقعہ معراج چونکہ یہ برحق ہے، جس کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، تو سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاکی، اور اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ دیا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو واقعہ معراج چونکہ عقل سے ماورا تھا، اسی لباس میں، اسی جسم مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا، اور براق جیسی تیز سواری پر سفر کرایا گیا، تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، بے مثل بشر ہیں، بشر ہیں بے مثل ہیں، نور بھی ہیں تو بے مثل نور ہیں، فرشتوں جیسے نور بھی نہیں، بشر میں ہیں تو بے مثل بشر ہیں۔ سیر کرائی اللہ نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر بھی ہوئی، مسجد سے مسجد تک۔ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی جو سیر ہوتی ہے وہ مسجد سے مسجد کی طرف یا مسجد کی طرف ہی ہوتی ہے کہ وہی پسند ہے۔ مسجد حرام وہ مسجد کہ جس کے ارد گرد برکت رکھی، یہ نہیں کہا کہ مسجد حرام سے سیر کرائی مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی وہ الذی بارکنا حولہ جس کا ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ تو یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے یہ کہنا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کری، مسجد اقصی جس کے گرد ہم نے برکت رکھی، تاکہ واضح ہو جائے کہ حضور جہاں پر ہوں وہ برکت ہی برکت ہے۔ اس لیے مسجد حرام کے ارد گرد برکت نہیں بتائی، کہاں مسجد حرام سے سیر شروع ہوگی، کیونکہ وہاں پر جان رحمت خود موجود ہے، جان کائنات خود موجود ہے، رحمت للعالمین خود موجود ہے۔ اب برکت وہاں بتانی ہے جہاں حضور نے جانا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ محبوب آپ رحمت بھی ہیں، برکت بھی ہے، آپ کا جانا یہ بھی برکت ہے، آپ سراپائے برکت ہیں، سراپائے رحمت ہیں۔ جہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں، مقام منتہا جو دنیا میں ہے وہ مسجد اقصی ہے، اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں وحی بھیجی کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ یہ یہودیوں نے جب 2 مرتبہ یہ فساد کیا، 2 مرتبہ مرے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے حضرت شجیار علیہ السلام، شجیار علیہ السلام کا قتل، اور ارمیا علیہ السلام کو قیدی کر لیا۔ اس وقت بخت نصر جو تھا وہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا، اس نے قتل کر کے ان کی برقچے کھیڑ دیے، تلاش کر کر کے مارتا تھا۔ اس وقت فساد مارے گئے۔
فساد انہوں نے کیا، پھر مارے جاتے ہیں، پھر چیختے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان فساد نہیں کرتا، ہاں جب ہو جائے معاملہ تو پھر دفاع ضرور کرتا ہے، اور دفاع میں پھر مد مقابل کا جو حملہ ہوتا ہے وہ ختم کرنے کی آخری حد تک جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ شاہ روم ہردوس بیت المقدس میں آیا تو اس نے بہتا ہوا خون دیکھا، انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہ چھرے کے ساتھ ذبح کیا تھا، اتنے ظالم لوگ تھے۔ اور وہ بھی اگر داستان پڑھیں تو وہ بھی ایک بی بی کے پیچھے۔ وہ بہتا خون دیکھ کر اس نے کہا، یہودیوں کو پوچھا یہ خون کس بات کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، قربانی کا ہے۔ اس نے کہا قربانی کے خون کی مجھے سمجھ ہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے پھر 70,000 یہودی کو جب قتل کیا نا تو پھر وہ بولے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، اٹھا لیے گئے، پیچھے سے یحییٰ علیہ السلام تنہا تھے، اس وقت انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ پھر مسلمانوں کو جب اللہ نے غلبہ دیا تو انہوں نے مسلمانوں پھر جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا، فرق کر دیے۔ بنو نذیر والے، بنو قریظہ والے، کئیوں کو فارغ کر دیا، مار دیا، کئیوں کو نکال دیا۔ اس طرح ہٹلر بھی ان کے اوپر عذاب بن کر آیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ سلوک یہی ہوتا رہے گا دجال کے آنے تک۔ پھر دجال جب آ جائے گا اس وقت یہودی ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر آخری جو حملہ ہوگا، یہودی جو دجال کے ساتھ ملیں گے، آخر میں بالکل صفایا کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہودی نہیں نظر آئے گا۔ اس کے آگے معراج شریف کا پیغام کیا ہے؟ ظاہری بات ہے معراج سے بات چلی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے والے سے بات کرتے فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے کے اندر اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا کھانا پینا، رزق لکھ دیا ہے، یہاں تک اس کا معاملہ ہوگا، یہ ہوگا۔ پھر یہ فرمایا کہ جو جلدی کا ارادہ رکھتا ہے، پھر ہم نے جلدی کا فیصلہ کر دیے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، سب کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اور جو پیغام تھا وہ یہ تھا، 13 باتیں بیان کی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، واقعہ معراج کا پیغام 13 باتوں میں۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر اس بات کو ذرا تفصیل کر کے بیان کیا، اگر دو میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، بھائی عقل اب ان کی تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، ان کے اعصاب وہ ساتھ نہیں دیتے، اب تو کڑیل جوان ہے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ بات کے اندر ناپسندیدگی نہ آئے، ایسا اظہار نہ پایا جائے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی، اف بھی نہیں کہنا، ناپسندیدگی کا کلمہ کہ تمہیں کچھ کہیں تو آگے چہرے کے زاویے بدل لو، یہ بھی نہ ہو، جھڑکنا بھی نہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ یہ دو کام کرنے کے ساتھ اگلا کام یہ بتایا، جب بھی بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ہے تو بڑی تعظیم کے ساتھ بات کرنی، جی ابا جی، جی اماں جی، جی جی ٹھیک ہے، جی ہو جائے گا، ایسے پتہ چلے کہ جیسے افسر کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے، ان کو خوشی محسوس ہو، وہ چل نہ سکے سہارا بنو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو ان کی خدمت میں معمور کر دو، پتہ چلے کہ بھئی ٹھنڈ پڑ جائے کہ بزرگ ہوئے ہیں تو اللہ نے سکھ دیا ہے۔ حلال روزی ہو نا جی، اللہ برکت بھی دیتا ہے۔
تو یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کا کس طرح طریقہ کار رکھنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے نرمی کے بازو جھکا دینے ہیں، رحمت کے ساتھ نرمی کے بازو جھکا دینے۔ بھائی دیکھیں، یہ تبھی ممکن ہوگا نا کہ جب آپ والدین کو ٹائم دیں گے، جب آپ کی مصروفیت ہی بہت زیادہ ہو جائے۔ دربار پر پیر صاحب کی خدمت میں ٹائم دینے والا بندہ اگر والدین کی خدمت میں نہیں رہتا اور والدین کو ضرورت بھی ہے، وہ بندہ گناہ گار ہے۔ میں جی فلانے بزرگ کی صحبت میں ہوں، تو جو گھر جن کی صحبت میں رہنا فرض تھا، یہ قرآن فرض بتا رہے ہیں، اللہ نے آرڈر کر دیا، جس طرح عبادت کا کیا آرڈر، والدین کی خدمت کے یوں کیا ہے۔ پھر اگر دونوں کام بھی چل سکتے ہیں، بزرگوں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے پیر صاحب کی اور والدین کی، تو ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ درباروں کے مجور اور لنگر تقسیم کرنے کی خدمت کو اور اردا گرد کے وہاں پر صفائی جھاڑو پونجا کی خدمت کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن والدین کو ٹائم دینے کے اندر ہمیں دقت پیش آتی ہے۔ بہنوں کے حقوق مارے جا رہے ہوں، بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہو، بیٹیوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہ کیا جا رہا ہو، تو وہ بندہ دربار پر ہو یا دربار کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے کر بیٹھا ہو، کک فائدہ نہیں۔ قبر کے اندر پتہ چل جائے گا پھر معاملات کیسے۔ بات سمجھیں۔ ایک مولانا بیان کر رہے تھے شراب پینے والے کی سزا یہ ہے، اس کو قیامت کے لیے یوں مارا جائے گا، جہنم میں دھکیلا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے۔ اتنی بات کی تو ایک نمبردار صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مولوی صاحب تو میں ہی نظر آ رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اب کوئی بات اگر بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ سانو لا کے کی تھی۔ تب چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بات پھیلتی جاتی ہے، تو وہ سننے والے بسا اوقات وہ خود کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مائنڈ نہ کرے۔ میری مجبوری ہے کہ میں قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں، جو بات آئے گی میں عموماً بیان کروں گا، جو ذہن میں آئے گی میں پیش نظر رکھوں گا کہ یہ مسئلہ ایسے ہو رہا ہے۔ پھر الحمدللہ میں ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہو، نہ ممبر پر بیٹھ کر عالم دین ہو نہ تو گالی دے گا نہ حقائق کو چھپائے گا، جو بات آئے گی اس کو عیاں کرنے کی کوشش کرے، کوئی راضی ہو ناراض ہو اس کی بھائی مرضی ہے۔ تو جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی معاذ اللہ کو میں پیروں کی وہ توہین کر رہا ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں وہ ایک رائٹ ہوتا ہے، پیر بھی ہمارے ہیں، مرید بھی ہمارے ہیں، سنی ہیں ہمارے، تو ان کے اندر جو خرابی آتی میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ تم نمازیں چھوڑو، والدین کی خدمت سے دور ہو جاؤ، پھر کہو کہ ہم خدمت میں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح کمائی کا سلسلہ ہو، اگر یہاں رہتے ہوئے تمہاری کمائی گزارا دے رہی ہے خدمت کے ساتھ ساتھ، بہت اچھا ہے۔ اب اگر تم ہجرت کرتے ہو، دور ہو جاتے ہو، والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین جوڑوں کے درد سے اٹھنا مشکل ان کو ہوتا، وہ جو بچپن میں ماں دودھ پلا کر اپنی ہڈیاں جو ہے وہ تمہیں گھول گھول کر پلاتی رہی، اب اس کو تیرے سہارے کی ضرورت ہے، اور تو لاکھوں اور کروڑوں کے کمانے کے چکر کے اندر ملک در ملک گھوم رہے اور جی ہجرت کر رہا ہوں کمائی کے لیے، تو جن کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے خدمت کے اعتبار سے ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس واسطے ان باتوں کو پیش نظر رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے والدین کی خدمت، یہ سب چیزیں تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ پھر اس کے آگے یہ فرمایا گیا نیکوکار ہوں گے تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھنے والا بخشنے والا ہے، یتیموں قریبی رشتہ داروں کا حق دینے والے۔ ایک قرآن نے پہلے ذکر بھی ان کا کیا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، والمسکین کا ذکر بھی بعد میں کیا ہے کہ بھائی تو اس مانگنے والے فقیر کو دے پیسے، محلے میں غریبوں کو دے، گاؤں میں غریبوں کو دے، شہر میں غریبوں کو دے۔ بہت جی ہم صدقات و خیرات مدرسے والوں پر کر رہے ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے پہلے رشتہ داروں کا کہا ہے کہ پہلے حق ان کا دے، والمسکین، اب باری ہے مسکین کی، وابن السبیل، اب باری ہے مسافر کی۔ فرمایا ولا تبذر تبذیرا، یہ فضول خرچ بھی نہیں،
فضول خرچ بھی کیوں کہ فضول خرچ کام اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے برادر ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بالکل گردن سے باندھ بھی نہ لے، کنجوسی انتہا کو پہنچ جائے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ ولا تبسط کل البسط، بالکل کھلا کر دینا، یہ بھی نہیں کرنا۔ درمیانہ روی، میانہ روی سے کام کیوں ہے۔ وہ جی محلے کے اندر فلانا فنکشن تھا تو فلانے نے حاجی صاحب نے جی بڑا دل کھول کر تعاون کیا، ان کا ڈیک بھی لاؤ، یہ بھی کرو، بڑے سخی ہیں جی، یہ کوئی سخی نہیں، فضول خرچ ہے۔ جس کی ہو ضرورت وہاں پر ضرورت پوری کر دے، یہ سخی ہے۔ زکوٰۃ بھی دے، صدقات واجبہ بھی دے، صدقات نافلہ کو ضرورت کے تحت دیتا ہے۔ اور اگر صدقات نافلہ اتنے دے دیے کہ بعد میں خود مانگنے کی نوبت پیش آ جائے، خود قرضے لے پھر صدقے دے آگے، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ ہماری قوم ہی بڑی عجیب ہے، کہتے ہیں وہ ڈاکو بڑا چنگا ہوتا سی، وہ امیراں نو لٹدا سی تے غریباں کو دیندا ہوندا سی۔ یہ حماقت ہے۔ اسے کسی نے کہا تھا کہ امیروں کو لوٹے اور اس طرح غریبوں کی یوں خدمت کرے؟ ہماری قوم نے بھی اپنا ہی دین رکھا ہوا ہے، بس ہمیں ٹکر ملنا چاہیے، بہت نیک ہے جی، مارتا ڈاکے سی تے دینا غریباں نو سی، بہت چنگا ہوتا سی۔ فلانا بندہ جی فلموں چ کام کرتا سی، دیکھو مسیتاں بناتا ہوتا سی، اسے کسی نے کہا تھا کہ یہ کام کر کے 2 نمبری کر کے بعد میں مسجدیں بنانے اس پر کوئی فرض تھی؟ محلے والے اپنی ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوگی بناتے رہیں گے، اللہ ہر بندے کوئی نہ کوئی بندہ اللہ پیدا کرتا رہے گا، توفیق ملتے رہے گی اور چلتا رہے گا نظام۔ لیکن یہ نہیں ہے کہا کہ بندہ سود کا کاروبار کرنے کے بعد اس کے بعد جی مسجد بناتے ہیں، جی ماشاءاللہ مدرسے کے اندر فنڈ بھی دیتے ہیں، حاجی صاحب بہت نیک ہے، سال بعد محفل بھی کراتے ہیں، نعت خواں جو آتے ہیں وہ سارے حاجی صاحب کو بخشا کے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بے شک تیرا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ اگلی خوبی معراج کے واقعے کے جو پیغامات تھے، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، رزق کی کمی کی وجہ سے منصوبہ بندی۔ اور میں یہ بات ایک ڈاکٹر نے مجھے کہی، چونکہ میرا تو شعبہ نہیں نا، ڈاکٹر نے مجھے بتائی یہ بات کہ حضرت صاحب بات یہ ہے، میں نے پوچھا نا یار یہ نہ گائے کا آپریشن ہوتا ہے ڈلیوری کے وقت، کبھی گائے کا آپریشن نہیں ہوا، نہ بھینس کا ہوا، نہ بکری کا ہوا، نہ بلی کا ہوا، کسی بھی جانور کا نہیں ہوا، حالانکہ ہمارا بچا ہوا یہ کھاتے ہیں جانور، کھاد والے ڈائریکٹ بھینس کھانا کھا رہی ہے، ہم تو پھر بھی ہوتے مختلف گھیوں کے اندر اور آئل کے اندر گزار کر کم گزارتا ہے، بڑی کیئر ہوتی ہے۔ پھر آپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے، یہ باقاعدہ پری پلاننگ کام ہوتا ہے، ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اس والے سے ان کو تربیت کی جاتی ہے کہ تم نے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو یہاں تک لے آنا کہ اس کا آپریشن ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے لے کر آتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں۔ کہتی ہے تو جی راز کی بات، کہتے ہوتا یہ ہے کہ جب مریضہ کو امید لگ جاتی ہے، بی بی کو جب امید لگ جاتی ہے، اس وقت ہم ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کمزوری ہوگی ہے، پھر وٹامنس کی میڈیسن دی جاتی ہے، وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ واقعی مجھ میں کمزوری ہے، پہلے تو ان کا برین واش یوں کرتے ہیں، تمہیں کمزوری ہے، تمہیں کمزوری ہے، وہ سمجھتی پتہ ساری جہان کی کمزوری میرے اندر آ گئی ہے، پھر وہ چھپاتی ہے، اپنے خاوند کو بھی نہیں بتاتی، کہتے ہیں ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے اندر ہی سمجھتے کمزوری، جو ہی اس نے اپنے اندر کمزوری کا تصور لیا کمزور ہونا شروع ہوگی۔ ہم وٹامن دیتے ہیں، وٹامن کی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ کرتی کیا، وہ جسم کو ہارڈ کرتی ہے، اس کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارڈ کرتی ہے جسم کو، جو قریب جاتی ہے ہم میڈیسن بڑھاتے رہتے ہیں یا کوئی نہ کوئی طریقہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ہوتا ہے کہ جو وٹامن کو لینے کے باوجود بھی اس کا جسم نارمل رہتا ہے تو نارمل ہو جاتی ہے، ورنہ 80% کیس آپریشن ہوتا ہے، پر جس کا ایک آپریشن ہو گیا اس کا پھر آگے نارمل تو نہیں ہونے لگا، بہت کم ہے ہو جائے پھر چل سو چل۔ جانوروں کے آپریشن نہ ہو، انسان کے ہو، کیسا ذی شعور ہے؟ تو کہتے ہیں باقاعدہ یہ کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد منصوبہ بندی کی باتیں باقاعدہ نرسوں کو آتی ہیں جو مریضہ ان کو کہتی ہے بس اتنے دیر بچے کافی ہیں، اب تو نے کیا تیری جان جانے کا خطرہ ہے، بس 2-3 مرتبہ بی بی کو کہہ دو تیری جان جانے کا خطرہ ہے، وہ پہلے کہہ دی میں تو پہلے مرنے کو تیار ہوں،
وہ کہے گی کبھی نہیں نہیں بالکل بالکل نہیں، دو دو بچے ایک ایک بچہ، تو بالکل وہ بس بچے دو یا 6 سے زیادہ نہ کرے، اوپر سے ہماری وہ میڈیسن پہ دیکھیں۔ میڈیا کے انکشافات یہ ہیں کہ اب مزید انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں اب آپ کے سامنے ہی، پھر بھینسوں کو جو ٹیکہ لگتا ہے اس سے جو دودھ آتا ہے، جو فوراً دودھ اتارتی ہے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ تاہم یہ چیزیں کیسی ہیں، ہم خود ہی ایک دوسرے کا قتل کرنے کو تلے ہوئے ہیں۔ اب ہم قطرے نہ پلائیں، پولیس والے آ جاتے ہیں، ان سے زبردستی کریں تو رینجر آ جاتی ہے۔ اتنے لازمی ہو گئے ہیں قطرے، اتنی خیر خائی ماری کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ، میں نے کہا بھی آپ ایک جگہ پر بات ہوئی تو میں نے کہا جی میں نے آپ کو نا ڈسپرین کی 3 گولیاں کھلاتا ہوں، کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا ہمارے بچے کو کیا ہے؟ بھئی بیمار ہو تو اس کو میڈیسن ملتی ہے، تم کوئی میڈیسن کھانے کے تیار نہیں، میں تمہیں ہارٹ کی دوائی دیتا ہوں کھاؤ نا، چھوٹے بچے کو میڈیسن دے رہے ہو جب اس کو ضرورت بھی نہیں۔ جی وہ حفاظتی اقدام ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تم دیکھو کینسر کے اتنے مریض ہیں، وہ میڈیسن نہیں دیتے فری، وہ دینا فری جس کی ضرورت ہے، یہ میڈیسن دے رہے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں۔ 2-3% پورے ملک میں، 5% زیادہ سے زیادہ ہے، اور وہ بھی کوئی خاندانی کوئی موروثی مسائل اس طرح ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، ان کا علاج کریں۔ کینسر کے مرض بہت مہنگا ہے، غریب علاج نہیں کرا سکتا، اس کے لیے علاج کریں، لیکن وہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی اولادوں کو رزق کی کمی سے قتل نہ کرو، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کرو بات، وہ ادھر سے آپ نکل جائیں تو مرید کے آگے سے وہ خالی میدان نظر آ رہے ہوتے ہیں، جڑا والا ملتان کی زمینیں کتنی خالی ہیں، اللہ کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم نے تمہیں رزق دیا ان کو بھی دیا، تمہیں بھی دیتے ہیں، تم بغیر کپڑے کے دنیا میں آئے تھے، سب کچھ ملا نا، انشاءاللہ جو آئے گا دنیا میں وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ بیٹھ کر کھانے کا تصور یہ یہودیوں کی سازش ہے، مسلمان بیٹھ کر کھانے کا تصور نہیں رکھتا، یہ کہنا کہ میں کام میں کروں میری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، یہ تصور ہی غلط ہے۔ ہر ایک پر لازم ہے کہ خود کمائے خود کھائے۔ پھر اس کے آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، برائی کے قریب ہی نہیں جانا۔ موبائل دیکھو جس میں برائی کا وجود آتا ہے، اگر اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے برائی کے قریب جاؤ گے اس سے، لہذا تم برائی کے قریب انہ کان فاحش، برا ہے۔ اگر کچھ چیز ڈیلیٹ کر رہی ہے تو کرو، اگر قابو میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بچنا ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہے، فرمایا جانور کو ممنوع چراگاہ کے قریب قریب چلاؤ نا، چھلانگ لگا کے اندر چلا جائے گا۔ فرمایا اللہ کی ممنوع چراگاہ اس کے حرام کردہ کام ہے، جو اس کے قریب قریب رہے گا قریب ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کسی جان کو قتل نہ کرو، جس کو اللہ نے بنایا ہے تم اسے قتل ہے، یہ مجسمہ، یہ خصوصاً یہ خوبصورتی ساری اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ٹھکانا نہیں چاہیے۔ فرمایا جسے ظلمن قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، پھر وہی قانونی طریقہ ہے، پھر وہ اسی کے بدلے جو قانون کا قتل ہو جائے وہی اسی کو قتل کرے، سارا خاندان قتل کرنے کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، کھاؤ گے اللہ نے ایک مقام میں فرمایا آگ ہے جو پیٹوں میں لے رہے ہو، پھر آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پیمائش کرو تو پوری کرو، تول کرو تو پورا کرو، وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں، دلیل نہیں، اس کے اوپر خام خواہ اڑ نہ جا، اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ دل، سمع والبصر والفؤاد، دل، آنکھ، کان، ان میں سے ہر چیز سے پوچھا جائے گا، یعنی علم کے یہی 3 ذریعے ہیں، آنکھوں سے علم آتا ہے، کانوں سے آتا ہے اور دل سے سمجھنے سے آتا ہے، اور ان تینوں سے پوچھو گی کہ تو نے اس بارے میں کیا کیا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا،
نہ تو پہاڑ کو زمین کو چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں کو چھو سکتا ہے۔ تو عقل کا چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینہ تان کے تو ایسے اڈیوں اٹھا اٹھا کر چل رہا ہو۔ یہ کسی دور میں کوئی چلا کرتا تھا، آپ تو اس کو ویسے بیوقوف سمجھتے ہیں ایسے چلنے کا۔ تکبر کا مطلب وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اب سٹائل تھوڑا تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تکبر کے لیے، تھوڑا سا سر جھکا لیا، کوئی زلفیں رکھ لی، تو ایسے ایسے چلتے، ذرا آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا، کبھی تو دیکھا، تو ایسے ڈاؤن بننے کی خواہش کے اندر یہ جو ہے کوئی بھی طریقہ جس میں کسی مسلمان کو حقیر سمجھا جائے وہ تکبر ہے۔ صحابہ کرام نے اچھے کپڑے پہنے تو وہ ایک خوشی سی محسوس ہوئی، تو حضور کی بارگاہ میں کی یا رسول اللہ ہم کپڑے اچھے پہنتے ہیں تو ایک خیال سا آتا ہے کہ یہ تکبر میں تو نہیں آتا؟ فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ان یحقر اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو جب ڈیگریڈ سمجھے گا تکبر شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا تو گالی بھی دے گا، بات کرنے میں دوسرے کو گالی دے گا، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا، اس کا ہوٹنگ کرے گا، اس کے مال پر ہوٹنگ کرے گا۔ تو یہ ساری تب ہوتی ہے جب اندر فرعون بھڑک رہا ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا یہ ساری چیزیں بری ہیں۔ تو پیغام کے اندر یہ تقریباً 13 کم و بیش 13 چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا۔ اس کے آگے مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور ان کا رد کیا گیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اے محبوب جب تم قرآن پڑھتے ہو جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور جو ایمان والے لوگ جو ایمان آخرت پر نہیں لاتے، مشرک ہے، کافر ہے، ان کے درمیان ایک ہم پردہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کفار تک آپ کا نور نہیں پہنچتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کے دلوں پر مور لگی ہے پھر اللہ آپ کا نور وہاں تک نہیں پہنچاتا۔ جب تبت یدا بھی نازل ہوئی نا جی، تو ابو لہب کی بیوی جمیلہ پتھر لے کر آئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تشریف رکھتے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے حضور کو نہ دیکھا، ابوبکر صدیق کو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کو دیکھ کر بولا، کہنے لگی کہ تمہارے آقا کدھر ہیں؟ انہوں نے میری مذمت بیان کی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہے اور اس کی گلی میں مونج کی رسی ہے، تو وہ میری مذمت بیان کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ کوئی شاعر نہیں ہے جنہوں نے شعر کہا ہو، تمہاری حجب کی ہے، جو کہا ہے وہ حق بیان کی ہے، تیرے ساتھ تو ایسی ہے یا ایسا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتی واپس ہوگی، میں نے ان کا سر کچلنے کے لیے آئی تھی، یہ پتھر لائی اس لیے تھی، اب وہ مل جاتے نا تو میں پھر دیکھتی۔ تو جب وہ چلی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا، حضور اس نے آپ کو دیکھا نہیں، کیا وجہ ہوئی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہو گیا تھا، میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں رہی تھی۔ تو اللہ اپنے محبوب کو کس طرح محفوظ فرماتا ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اور محبوب تجھے سارے نبیوں سے بڑھ کر فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تخلیق کی طرف غور کرایا کہ جب ہم نے آدم کو سجدہ کروایا، سب نے سجدہ کیا، شیطان مردود ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کو عزت دی ہے تو بنی آدم کو بھی عزت دی ہے۔ اب اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اپنی عزت کو خود پامال کرتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر قوم کو اس کے پیشوا کے پیچھے اٹھائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے پیشواؤں کے پیچھے، جو پیشوا بنایا ہوگا اس کے پیچھے اٹھے گا۔ فنکار ہوں گے تو وہ اپنے فنکار پیشواؤں کے پیچھے،
برے ہوں گے تو برے پیشواؤں کے پیچھے، سود خور ہوں گے اپنے پیشوا سود خور کے پیچھے، یہ سارا منظر ہوگا۔ اور ایک مقام پر آتا ہے قرآن میں، جو ہوں گے نا بعد والے، وہ پہلے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے مولا ان کو سزا دے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ تو وہ پہلے والے کہیں گے بھئی ہم ان کو کون سا کہتے ہیں ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے آؤ۔ اللہ فرمائے گا پریشان نہ ہو، تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تم میں سے ہر کوئی سچا ہے، ہر ایک کو دوسرے کا بھی گناہ ملے گا، اپنا بھی ملے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، یعنی دل کا اندھا۔ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بد مذہب سے مناظرہ ہوا، تو مناظرے کے اندر اس نے کہا نہیں جی آپ نے جو بات کرنی ہے اس کا تعویل نہیں کرنی ہے، قرآن سے بات کرنی ہے اور کلیئر کرنی ہے، یہ نہیں کہنا اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ بد مذہب ہے، اتفاق سے آنکھوں سے اندھا تھا۔ بات شروع ہوئی تو پیر صاحب نے، پیر صاحب کمال کے مناظر تھے جی، پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڑا۔ تھوڑی بات آگے گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے والے سے، تو اس نے کہا یہ تعویل نہیں کرنی۔ فرمایا میں تجھ سے بات کیسے کروں، تو یہاں بھی اندھا ہے اگلے جہان بھی اندھا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مجھے آپ یہاں بینائی نہیں ملی، یہ اللہ کی کرنی ہے، اگلے جہان بھی میں اندھا ہوں، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے، میں قرآن نہیں کہتا ومن کان فی ھذہ اعمی، جو یہاں اندھا ہے فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت بھی اندھا ہے۔ کہتا نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں بھائی نہیں، مطلب کی طرف نہیں جانا، تو نے پہلے کہہ دیا ہے تو مطلب کی طرف نہیں جانا۔ اب آیت کا سٹیٹ یہ کہتا ہے کہ تو یہاں بھی اندھا ہے آگے بھی اندھا ہے، تو جو آگے کا اندھا ہے اس کو ہدایت نہیں ہے، تو تجھے تو ہدایت نہیں ہے، چل نکلتا ہو۔ تو پیر صاحب نے دو لفظوں میں فارغ کر دیا اس کو۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کافروں کی بڑی کوشش ہے کہ ہم محبوب آپ کو گرا دیں، پر محبوب آپ کو گرا نہیں سکتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، سرزمین سے نکال دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا دستور یہی چلتا آ رہا ہے، انکار کرنے والے نے انکار بھی کیا، طلب کرنے والے طلب بھی کی، یہ نظام چلتا آ رہا ہے۔ آگے نمازوں کے اوقات بیان کی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، الی غاسق اللیل، رات کی اندھیری تک۔ تو اس سے مراد اس میں چار نمازیں آ گئی، ظہر بھی آ گئی سورج ڈھلنے سے، عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، فجر کا پڑھنا، جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فجر کا وقت آ گیا۔ تو آیت کے نصف کے اندر 5 نمازوں کا وقت آ گیا، سمجھ نہیں بات؟ تو غاسق کہتے ہیں اندھیری کو، لیل کہتے ہیں رات کو، رات کی اندھیری۔ تو رات کی اندھیری کے اندر شام بھی آ جاتی ہے، شام بھی۔ ایک اعتراض آج کل بڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزوں کو تم پورا کرو رات تک۔ تو دیکھو نا، روزے کی افطاری جو ہے وہ رات کو کرنی ہے، تم شام کو کر دیتے ہو۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو تم اس وقت مغرب کے وقت افطاری کر لیتے ہو، اس وقت تو تھوڑا سفیدی ہوتی ہے۔ قرآن رات تک کا کہتا ہے تو رات کو کرنی چاہیے، لہٰذا تم سب کے روزے خراب ہو گئے، معاذ اللہ۔ جواب یہ ہے، صرف ایک لفظ میں جواب دیتا ہوں، لفظ الہ قرآن میں جہاں بھی آئے، الہ، اگر فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، الہ آیا نا یہاں، تو وہاں آپ ترجمہ کرتے ہو اپنے بازوؤں کو دھو کونیوں سمیت، اور یہاں آپ ترجمہ کر رہے ہو تک، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو قانون یہ ہے کہ جب الہ جو کلمہ آتا ہے اس کا ما قبل بھی ہوتا ہے ما بعد بھی ہوتا ہے۔ لفظ الہ کا
ما قبل اور ما بعد. بات سمجھا کریں. مرزائیوں کے بچے اگر گرامر کی بات سمجھ سکتے ہیں اور دیگر مطمع فکر والے بھی اپنے بچوں کو تیار کرو تو ہمارے بوڑھے بھی سمجھ سکتے ہیں. میں تو اسی جذبے سے کبھی بات سمجھا دیتا ہوں. اگر کوئی مشکل ہو جائے تو بعد میں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ, گنجائش کھلی ہے. لفظ الہ, عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ الہ کا ما قبل بھی ہوتا ہے, ما بعد بھی ہوتا ہے. ما قبل تو سمجھ لیں نا, جو الہ سے پہلے ہوگا اسے کہیں گے ما قبل, جو الہ کے بعد ہوگا اسے کہیں گے ما. ٹھیک ہوگا. تو الہ کا ما قبل اور الہ کا ما بعد اگر دونوں ایک جنس سے ہو, دونوں ایک جنس سے ہو تو پھر ما قبل ما بعد میں داخل ہوگا, غایا مغیہ میں داخل ہوگی. ما قبل کو ما بعد کے اندر سمجھا جائے گا, اور اگر ما قبل ما بعد کی جنس سے نہ ہو, دونوں الگ الگ چیزیں ہو, تو پھر غایا مغیہ میں داخل نہیں ہوگی, بلکہ ما قبل ما بعد تک ہوگا. جہاں ما بعد شروع ہوگا وہاں پر اس کی انتہا ہوگی. قرآن میں دیکھیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اب لفظ الہ تو اس سے پہلے ایدیکم آیا, کیا آیا؟ ایدیکم, اور ایدیکم الہ کے بعد مرافق. الہ کا ما قبل ایدیکم, لب بولے ثواب میں ملے گا, ایدیکم, اور الہ کے ما بعد مرافق. مرافق کہتے ہیں کونیوں کو, مرفق کی جمع, ایدیا یدن کی جمع, مانا ہینڈ, ہاتھ. تو ایدیکم مرافق, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی جنس ہے, بازو ایک ہی جنس ہے نا. اس کے اندر کلائی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, کونی بھی ایک پوائنٹ ہے, کندھے کی یہ ہڈی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, لیکن ہے پورا کیا ایک ہی جنس ہے, بازو ہے. تو الہ کا ما قبل اور ما بعد ایک جنس سے ہوا, تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے کہ اپنے بازوؤں کو دھو کونیوں سمیت. کونیوں یعنی ہاتھ کونیوں کے ساتھ ہو گئے, کوہنیاں ہاتھ کے ساتھ شامل ہوگی, بازوؤں کے اندر پائی گئی. تو الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوا, تو پھر قانون کیا ہوا کہ ما قبل ما بعد کے اندر داخل ہوگا, دونوں شامل اکٹھے کیے جائیں گے, اور تصور کیا جائے گا کہ الہ تقاضا کر رہا ہے کہ ما قبل ما بعد میں داخل ہو, شامل ہو, اس کا اعتبار کیا جائے. جو پہلے حکم آ رہا ہے وہ اس پر بھی آئے. اب آ جائے ثم اتموا الصیام الی اللیل پر. الصیام کا معنی آتا ہے روزہ, الصیام کا معنی آتا ہے روزہ. اللیل اس کا معنی آتا ہے رات. تو الہ کا ما قبل ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, تو صیام کا معنی روزہ, الہ کا ما قبل ہے الصیام, اور الہ کا ما بعد کیا ہے لیل. تو روزہ جو آپ رکھتے ہیں اور رات یہ ایک جنس ہے, روزہ اور رات یہ ایک چیز ہے, ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہے. روزہ الگ چیز ہے, وہ خود ایک الگ عمل ہے. رات وہ ہے جو نظام کائنات کے مطابق آتی ہے. تو روزہ الہ کا ما قبل ہوا, صیام الہ کا ما قبل ہوا, اور لیل الہ کا ما بعد ہوا. تو قانون وہی کہ اگر الہ کا ما قبل ما بعد کی جنس سے نہ ہو تو پھر ما قبل ما بعد کے اندر داخل نہیں ہوگا. پھر ہم کہیں گے روزوں کو پورا کرو رات تک, سمیت ترجمہ نہیں کریں گے ہم, رات تک. جو ہی رات کی ابتدا ہوگی, رات کی ابتدا جس پوائنٹ سے ہوگی اس سے پہلے روزے کا خاتمہ ضروری ہے. لہذا لیل کا جو لفظ ہے آپ دیکھ رہے, سورج غروب ہوا, غروب ہونے کے بعد مطلق لیل, رات مطلق شروع ہو گئی, اندھیرا مطلق شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اندھیرے نے کہاں تک رہنا ہے,
سورج غروب ہونے سے لے کر سورج چڑھنے تک، سورج چڑھنے تک، ابھی سورج چڑھا نہیں، سورج چڑھنے تک یہ لیل ہے. لیکن کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس وقت ہم عشاء کی نماز ادا پڑھیں، حالانکہ فجر ہے لیکن اندھیرا ہے. تو لیل کا اطلاق سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اسے لیل عرفی کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جب اس کی پہلی جز ہے جس کے لیے لفظ مساء بولتے ہیں، شام، تو اس کی جو پہلی جز ہے اس کا اعتبار کرے تو شام اسی کے اندر آتی ہے. تو شام کی جو ہی پہلی جز آئی، روزے کی افطاری ہم اسی وقت کر لیتے ہیں. اور اس وقت مسلمان شرق و غرب میں ان کے افطاری کا وقت بھی یہی ہے. حرمین شریف میں بھی یہی ہے، بیت المقدس میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی یہی ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کا یہی ہے. ایک خاص ٹولے کا اگر کوئی ہے طریقہ کار تو ٹھیک ہے، ان کا مذہب ہے، ہم ان کو تنگ نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارے مذہب پر بات کریں تو ہمارے پاس دلائل ہے. اور احادیث طیبات میں انبار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی افطاری جلدی کرو، روزے کو افطار کرو اس سے پہلے کہ تارے چمکنے شروع ہو جائیں. تو وہ تو تھوڑی دیر ٹھہرے تو تارے چمکنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے افطاری کا وقت بالکل قریب ہے. پھر اس میں جو پوائنٹ ہے لا غاسق اللیل، یہ بھی بڑی کی بڑی بات ہے کہ رات کی ایک گہرائی ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، ایک رات کی ابتدا ہوتی ہے، ایک رات کی انتہا ہوتی ہے. تو لیل یہ مطلق ہے اور اس کے مختلف پوائنٹ آتے رہتے ہیں. تو یہاں قرآن نے غاسق اللیل کہا تو ضمن یہ بات آئی تھی، گرامر کے اعتبار سے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ. آگے تہجد کے والے سے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں میرے محبوب نفل کے لیے اٹھے، کوئی زائد عبادت کرے. تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی یا آخر تک فرض رہی، دو ہی قول ہیں. تو دونوں کے اعتبار سے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں سے، امتیوں سے بڑھ کر حضور پر فرض تھی، کیونکہ اس اعتبار سے آپ باقیوں سے مختلف جو ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیق فرمائی وہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی کو اونگ بھی آ گئی، اس کے بعد جو نماز پڑھے گا وہ تہجد ہوگی، چاہے 10 بجے کوئی اگر پڑھتا ہے تو وہ نماز تہجد ہی ہوگی. اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے، اللہ ان کی تحقیق کو سلامت فرمائے. اعلیٰ حضرت کے دادا استاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا حضور والا ہم رات کو جاگتے ہیں، ہماری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ہم تہجد کی نعمت کو پا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نصف اللیل، آدھی رات کے بعد نماز پڑھ لو، تمہاری تہجد ہوگی. آپ کی تحقیق یہ ہے کہ تہجد کے لیے نصف اللیل ہونا ضروری ہے، سونا ضروری نہیں. یہ کن کی تحقیق ہے؟ اعلیٰ حضرت کے دادا استاد محترم کی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہی تحقیق قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرمائی. آپ کا موقع بھی یہی ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے. یہی تحقیق علامہ عبد الحق حقانی نے تفسیر حقانی میں فرمائی کہ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے. اسی والے سے تحقیق کا اشارہ دیتے ہوئے سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے. ان ساری تحقیقات کو ایک اللہ کے بندے نے فتاوی مرتضیہ میں اکٹھا کر دیا ہے، تو ان کا موقف بھی یہی ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے. نصف اللیل وہ مثلا سمجھ لیں کہ 12:30 کے بعد ہو جاتا ہے، تو 12:30 کے بعد 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جتنا پڑھنے پڑے وہ تہجد میں شامل ہو جاتی ہے. عموماً ہمیں رات مطالعہ کرتے دیر ہو جاتی ہے تو پھر اسی وقت ہی نفل پڑھ لیتے ہیں، 12:30 کے بعد تو وہ تہجد شمار ہوتی ہے. اور اگر آپ صبح اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں وہ بھی تہجد شمار ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری ساری رات جا کر بات کرتے رہے کہ نہیں؟ احیاء اللیالی کا لفظ آتا ہے کہ حضور رمضان کی راتوں میں ساری رات جاگتے رہے، صحابہ بھی ساتھ جاگتے رہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور اور آپ کے صحابہ تہجد نہ پڑھ سکے. تو اس واسطے نصف اللیل والی تحقیق جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. اور تیسری وجہ اس میں یہ ہے کہ
ہر نماز وقت کے ساتھ رکھی گئی ہے، نیندوں کے ساتھ نہیں رکھی گئی۔ بھی مثلا ظہر کا وقت شروع ہوا نا تو عصر کا وقت شروع تب ہوتا ہے جب ظہر کا وقت ختم ہو، عصر کا وقت جو ہی ختم ہوا مغرب کا شروع، مغرب کا جو ہی ختم ہوا عشاء کا شروع۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نصف اللیل کے بعد نماز عشاء پڑھ تو سکتے ہیں لیکن مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ تنزیہی، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ سحری تک نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں، تو نصف اللیل کے بعد وقت تو ہوتا ہے لیکن مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مکروہ بتاتا ہے کہ اب کسی اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور وہ نفل کے اعتبار سے ہے۔ اگر فرض ہوتی کوئی نماز تو یہ وقت ہی ختم ہو جاتا، تو چونکہ وہ نفل نماز شروع ہو رہی ہے، باقاعدہ سنت موقع الکفایہ ہے، اگر شہر کے چند لوگ ادا نہ کریں تو سبھی گناہ گار ہوں گے، سنت کے تارک ہوں گے۔ تو نصف اللیل ایک فقہی اعتبار سے بھی یوں سمجھ آتا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ باقی لغوی اعتبار سے لفظ تہجد حجود سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سونا، اور اسی کا مطلب ہوتا ہے جاگنا۔ تو تہجد کے اندر سلب ماخذ کا خاصہ پایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تہجد کا مطلب نیند کو ختم کرنا۔ اب نیند کو جو ختم کرنا ہے، اب اس کے دو طریقے ہیں، چاہے ساری رات جاگ کر ختم کیا جائے، چاہے آپ سو کر پھر نصف اللیل کے بعد یا جب بھی آپ نیند کو چھوڑتے ہیں تو اس وقت اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو لغوی اعتبار سے بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے، تاہم جو مشائخ اس کے سونے کی شرط رکھتے ہیں اگر وہ تحقیق ان کی یہی ہے تو ان کے لیے وہی شرط ہوگا، اور جن مشائخ وہ اکثر مشائخ نقش بند جو ہیں ان کی تحقیق یہی ہے، کیونکہ یہ مراقبے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ساری رات بھی جاگنا پڑتا ہے، تو ان کی تحقیق اسی کے اوپر ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ باقی اس کے لیے 2 رکعتیں کم از کم، 4 رکعتیں درمیانی ہیں متوسط، اور 8 رکعتیں زیادہ ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول برقرار۔ باقی اس میں قرآن مجید کی تلاوت اس کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ آگے قرآن نے عظمت قرآن کے حوالے سے بات فرمائی، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، دعا کی اے میرے رب مجھے صدق کے مقام میں سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ ہی مجھے باہر لا، اور میرے لیے ایک خاص دلیل بنا دے، اور محبوب کہہ دو حق آ گیا باطل چھٹ گیا، اور باطل ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے وہ چیزیں اتاری ہیں جس میں شفا ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ جائیں جی بیمار ہو گئے، جناب آپ سورہ یاسین پڑھیں اللہ رحمت فرمائے گا۔ جناب یہ کینسر کا مریض ہو گیا، سورہ رحمان پڑھیں جناب۔ جناب اس کے اوپر جنات کے معاملے، سورہ رحمان پڑھیں جناب۔ گھر میں جناب یہ سیب کا مسئلہ نظر آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، 41 دن سورہ بقرہ پڑھے جی، الحمدللہ مہربانی ہو جائے گی۔ جناب فاقے کا مسئلہ آ رہا ہے، سورہ واقعہ پڑھے جی پریشانی آ رہی ہے کہ گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، سورہ تغابن پڑھے جی، اللہ مہربانی فرما دے گا۔ جی رزق کی کمی کے والے سے کوئی نہ کوئی ایسی آتا ہے پریشانی داری آ رہی ہے، سورہ مزمل شریف پڑھے جی۔ 18 کے مسئلے آ رہے ہیں، سورہ والشمس وضحاہا پڑھے جی۔ کتنے ہی مسائل قرآن سے حل کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کے چلے ہو رہے ہیں، نظر بد ہو رہی ہے، جناب سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھے جی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس کے اندر شفا ہے، سبحان اللہ۔ آگے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مشرکین نے اہل کتاب کی طرف بھیجا کہ ہمیں کچھ چند سوال دو۔ سوال کا مقصد کیا ہے؟ نبی نو پھنسانا ہے، ایسے سوال کرنے کہ بھی جواب نہ دے سکے، ہم پرکھ لیں۔ انہوں نے 3 سوال لکھ کر بھیجے، اور انہوں نے کہا لکھ کر بھیجا کہ نبی سے 3 سوالوں کے بارے میں پوچھو، اگر تینوں کے صحیح، تینوں کے تفصیل سے جواب دے دیں تب بھی جھوٹے، اگر تینوں کے جواب نہ دیں تب بھی جھوٹے معذرت، اور اگر 2 کا جواب تفصیلی دے دیں، 1 کا جواب اجمالاً دے دیں تو پھر سچے نبی ہیں۔ اب یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ تینوں کے جواب تفصیلی دے تب بھی غلط۔ سوال کیا ہے؟ جو روح کسے کہتے ہیں؟ غار والے لوگ کون تھے؟ وہ کون سا شخص ہے جس نے روئے زمین کا چکر لگایا ہے؟ سوال لکھ کر بھیج دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں بعض تفسیروں میں یہی لکھا ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا تو وہی کئی دن تک منقطع ہوگی، جس کی وجہ سے پھر آپ کو مشرکین کے تانے سننے پڑے۔ بالکل غلط ہے۔ شاہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ علم الہدا، ان کی تفسیر ہے تعویلات و اہل سنہ، 3 صدی ہجری کے یہ بزرگ ہوئے، آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اور چونکہ ہم ماتریدی ہیں، حنفی ماتریدی ہیں عقائد کے اعتبار سے، جو مسائل فروعیہ ہے ان میں، جو عقائد کے، ان میں آپ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی ذات، ساتھ میں امام ربانی مجدد فسانی کی بھی تحقیق میں لا لیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں نبی کی ذات وہ ہوتی ہے جس کی ہمہ وقت توجہ اللہ کی طرف ہو، ایک لمحہ بھی اس کی توجہ اللہ سے نہ کٹے، مخلوق کی طرف توجہ رہے، تبلیغ کرے، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی رب سے توجہ اس کی ہٹتی نہیں ہے۔ کسی ولی جو مرتبہ خاص کو پہنچا ہوتا ہے، اس کی توجہ اگر اللہ سے ہٹ جائے تو جو دم غافل 100 دم کافر، اس کی تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی کا درجہ ہی اور ہوتا ہے، اس کی ہر دم توجہ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اس واسطے یہ کہنا کہ آپ نے بے توجہی میں انشاءاللہ چھوڑ دیا غلط ہے۔ مفسرین کی اس میں تسامح ہے، خطا ہے، جو بھی کہہ لے، حضور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہوا پھر کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بتاؤں گا، کیونکہ حضور خود سے تو بات کرتے نہیں تھے، وحی آتی تھی تو بات کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو آپ نے بیان کیا۔ اس سے ایک ہمارے لیے تعلیم تھی امت کے لیے کہ دیکھو میں سردار دو جہاں ہوں، امام الانبیاء ہوں، مجھے عزت کا زیادہ پاس ہے، مشرکین کے تانے ہیں، کتاب اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ مقابلہ ہے، مجھے تانا زیادہ مل سکتا ہے کہ ان سے سوال پوچھا گیا جواب نہیں آیا، مجھ کو تانا زیادہ مل سکتا ہے، تو میں تب ہی بات کرتا ہوں جب میرے سامنے اللہ کا حکم واضح ہوتا ہے۔ میں عزت پر جھوٹی بات نہیں بتاتا، اپنی طرف سے اٹکل پچونی کر دیتا، میں حق ہی بتاتا ہوں۔ آنے والے امت کے علماء، آنے والے امت کے مبلغین کو یہ تعلیم تھی کہ جب تک تم پر مسئلہ جس طرح وہی واضح ہوتی ہے اس طرح واضح نہ ہو جائے مسئلہ نہیں بتانا۔ پھٹے پر بیٹھ کر تحقیق ہو رہی ہوتی ہے، 4 بابے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد بتاؤ جی اب کیا اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل حرام ہے، خود ہی حرام خود ہی حلال، دلیل کیا ہے؟ وہ نہیں جی یہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، جو چنگی بات ہو اچھی بات ہو کہتے اللہ قرآن کی فرماتا ہے، تو یہ نہیں، اس طرح واضح ہو بالکل کری ہو۔ پھر گاڑی میں ایک بیٹھے تو بندہ کہنے لگا او جی بھیڑیے نے ہستے یوسف السلام کو کھا لیا سی، میں کہاں پر اس قرآن چ لکھے خدا دا نام ہے، میں قرآن دا حافظ ہوں، من دسو کیڑی آئے تھے، ایسے کہہ دیا سنی سنی بات کو، واقعہ کو، کوئی تفصیل کا واقعہ، کوئی وہ سارا قرآن میں زیادتی ہے۔ جب تک کلیئر نہ ہو ڈرے، پوچھ کر بتاؤں گا، مسئلہ میں نے ایسے سنا ہوا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، تحقیق کر کے پھر بات کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آگے فرمایا سنو روح کے بارے میں، روح کے بارے میں تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے، تمہاری سوچ تمہاری عقل اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہیں بتا سکوں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں سمجھنے کا جو علم ہے وہ تھوڑا دیا گیا ہے، تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر کیا ہے؟ یہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے، بندہ زندہ ہو جاتا ہے، جب نکلتا ہے تو بندہ بالکل ڈیڈ، پھر قبر میں ڈال دو۔ آگے قرآن کی عظمت کے والے سے بات کی، قوم موسیٰ کا ذکر کیا، اور چونکہ یہ یہودیوں نے سوال بھیجے تھے تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں سوال کر کر کے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، پوچھے نا ان سے ذرا۔ جب ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے پھر کیا کیا؟
فرعونیوں نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نبی کو نہیں مانا، وہ تو موجزے دکھا دکھا کر بالکل کلیئر اللہ دکھانے تک چل پڑے تھے، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن جب ان پر پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان، وہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یبکون روتے ہیں، ان کا خشوع زیادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے آخر میں پھر توحید کے والے سے بیان کی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ ہی کو پکارنا، عبادت کے لائق وہی ہے، تو عبادت کے اعتبار سے پکارنا اللہ کو ہی ہوگا۔ سورہ کہف، اس کے بارے میں یہ مسئلہ جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کی برکت یہ اس لیے کہا گیا کہ جمعے کو اس کو پڑھا جائے، اور جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس جمعے کو اگر پڑھتا ہے تو آنے والے جمعے تک اللہ اس کو ایک نور دے دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جمعرات کو سورۃ الدخان، جمعرات کو وہ پڑھنی چاہیے رات کو، اور سورہ کہف یہ جمعے کو پڑھنی چاہیے۔ حفاظت والی دعائیں پڑھتے رہا کریں، گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و ولدی و مالی، یہ پورا پیک ہو جاتا ہے، مال بھی محفوظ، اولاد بھی محفوظ، خود بھی محفوظ، ہر قسم کی دہشت گردی ہلاکتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ الگ بات ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو صبح 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اس کو 10 مرتبہ صبح اور پھر مغرب ہوتے اس وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے سوائے موت کے زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ مختصر سے وظیفے ہیں، بندہ پڑھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہوتا ہے، اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں۔ اگر بھول بھی جائے تو آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سن کر آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ کہف والے، غار والے کون تھے؟ دقیانوس کا بادشاہ کا دور تھا۔ یہ چند لوگ تھے، یملیکا تملیکا مکسل بینا تیونس بیونس کشفوتت، یہ توحید پر تھے۔ ان میں ایک چرواہا بھی تھا، جس کے چرواہے ساتھ کتے بھی رکھتے ہیں، تو وہ بھاگے دقیانوس بادشاہ کے کفر سے بھاگے، دین کی خاطر ایک ایک اکٹھا ہوتا رہے، بات نہ کریں آپس میں، پھر کہا تم کس لیے آئے ہو، کس لیے، بات کٹھی ہوگی، سب کا مشن ایک ہی نکلا کہ اللہ کو ماننے کے لیے آئے ہیں۔ مختصر یہ کہ دونوں سب نے کہا کہ کوئی محفوظ پوائنٹ تلاش کرے، محفوظ پوائنٹ تلاش کرنے کے لیے سارے نکلے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، غار والے اور رقیم والے، کنارے والے، اللہ فرماتے ہیں ہماری خاص نشانیوں سے ان سے تعجب کرتی ہو۔ انہوں نے غار میں پناہ لے لی، فضربنا علی اذانہم فی الکہف، اللہ نے غار میں ان کی کانوں پر تھپکیاں دے دی۔ آج کی سائنس کہتی ہے بچے کو نیند نہ آ رہی تو کانوں کے بیک پر اور اس طرح کریں، تو کانوں پر تھپکیاں دی۔ سنین عددا، کئی سال تک یہ سوئے رہے، 309 سال تک یہ سوئے رہے۔ اللہ، اور یہ سلسلہ جب ان کا چلتا رہا، دقیانوس بادشاہ نے بڑا تلاش کیا کہ ہمیں وہ بندے مل جائے۔ اس وقت 309 سال کے بعد انہوں نے اٹھنا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے پاس سے پلٹتے رہے، سورج کی ڈائریکٹ روشنی نہیں ڈالی، سورج کی جو روشنی آتی تھی وہ بڑی گھوم کر 309 سال تک سوئے رہے۔ ولی کی کرامت یہ ہے نا جی، جب غار میں داخل ہونے لگے تو کتا بھی پیچھے، اب وہ کتا پیچھے تو انہوں نے پتھر مارے کہ جا تو ہمارا اطلاع کر دے گا۔ اس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ میرے مولا مجھے زبان دینا، میں بات کروں ان سے۔ جب بات کی تو اس نے کہا بھی مجھے مارتے کیوں؟ کہا اس لیے مارتے ہیں کہ تمہاری اطلاع کر دے گا۔ کہا نہیں اطلاع کرتا۔ اس نے کہا مگر یہ بول پڑا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اندر چلے گئے، قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،
صحابہ کاف کا کتا وہ ان ولیوں کی چوکھٹ پر بیٹھا اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. یار اس کا بھی کچھ ذکر کرنے کی قرآن میں ضرورت نہیں تھی، پر اللہ ہے، سمجھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بھئی صحابہ کاف سمجھانا چاہتا ہے کہ صحابہ کاف کا جو کتا ہے اس نے ولیوں کے ساتھ وفا کی ہے، تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. اور قیامت کو بلم باورا جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بیوی کے کہنے پر بد دعا کر دی، خیر شکست ہوگی، جو بد دعا کرتا رہا زبان باہر نکلی، نبی کا وفادار نہ ہوا، بے وفا ہوا. قیامت کو بلم بورا کی کھال اس کتے کو پہنائی جائے گی، کتے کی کھال بلم بورا کو پہنائی جائے گی، پھر جہنم میں اس کو بھیجا جائے گا، کتے کو پھر جنت کے اندر بھیجا دیا جائے گا. مالک ہے جی رب، جنت میں چاہے جس کو مرضی بھیجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی جانی ہے جنت میں. تاہم یہ بات آ گئی کہ ولیوں کے ساتھ وفا ہو تو اللہ کو یہ وفا پسند ہے. آپ کہتے ہیں جناب یہ سگے مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ اور بھائی اشرف المخلوقات اپنے آپ کو سگے مدینہ جو کہہ رہی ہے وہ کتا نہیں اپنے آپ کو کہہ رہی، بلکہ سگے مدینہ کہنے کے اندر مقصد یہ تھا کہ واضح ہو جائے کہ اگر کتا ہو نسلی مالک سے کرے وفا، کیونکہ نسلی کتا کسی اور کا لقمہ نہیں کھاتا، نسلی کتا ہو وفا کرے تو اس کی وفا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی وفا اس قدر ہے. کہا جائے زید شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ زید حیوان ہو گیا ہے، اس کے آگے گوشت پھینکنا پڑے گا، نہیں، بہادری کے اعتبار سے. اسی طرح جب کہا جائے سگے مدینہ تو جس طرح نسلی کتا وفا کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اسی طرح مدینہ کا سگ حضور ہم مٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ کی عزت پر سودا نہیں ہونے دیں گے. یہ وفا کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے. بات سمجھے؟ 309 سال کے بعد بیدروس بادشاہ تھا، وہ بڑا نیک نیت تھا. اس کی مجلس میں ایک مسئلہ چلا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا میرا حق ہے کہ نہیں. یہ مسئلہ جب اٹھا پریشان تھا، روز رات کو روتا، پچھلی رات کہتا میرے مولا مہربانی فرما جو حق ہے واضح کر دے. اللہ کی طرف سے واضح یہ پھر کیا گیا. ان میں سے ایک اٹھا، ان کو بھوک لگی، 309 سال بعد اٹھ کر بھوک لگتی ہے، بھوک لے کر اٹھ گئے تو کہتی ہیں بھوک لگی اب کیا کرنا ہے؟ اب جناب کوئی بندہ بھیجو جا کر جو باہر سے کھانا لے کر آئے. آپس میں پہلے پوچھتے ہیں کتنے ٹھہرے ہو؟ یہی 1-2 دن ٹھہرے، 1.5 دن ٹھہرے. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف بندے کو بھیجو چاندی کے سکے دے کر جو ہمارے لیے کھانا لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ راہ کوئی ساتھ لے کر ولی چلے، کوئی ولی کے پاس اگر پیسے ہو جائے تو یہ زیادہ راہ تقوی کے خلاف نہیں ہوتے. چاندی کے سکے ساتھ لے کر گئے ہوتے، اور یہ کیسا جی دنیا ساری اندر رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، دنیا رب سے غافل ہونے کا نام ہے. اب وہ گئے، ان میں سے ایک جو تھا وہ گیا چاندی کا سکہ لے کر، تو باہر جا کر جائزہ لیا تو حالات بالکل نقشے بدلا ہوا، بڑی پریشانی ہے. خیر ایک نام بھائی اس کی دکان پر گیا، تنور پر گیا، روٹی لی، جب پیسے دیے تو اس نے پیسے پکڑ کر کہنے لگا یہ خزانہ کہاں سے لگا تیرے ہاتھ؟ اس کا بازو پکڑ لیا، بات چیت بلند ہوئی. اتنے میں بادشاہ کے شترے گھوم رہے تھے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اس کے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، یہ تو خود دقیانوس بادشاہ کا جو 300 سال پہلے مر چکا ہے. اس کو لے کر بادشاہ کے پاس لے آئے. وہ بڑی پریشانی بن گئی، یار اب پچھلے انتظار کر رہی ہے، کھانا لینے آیا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا جی ہم اس طرح غار میں سوئے تھے، غار میں سونے کے بعد اٹھے، بھوک لگی، ہم باہر رہے تھے کھانا لینے، تو آگے منظر بدلا ہوا. بادشاہ نے کہا اچھا وہ جو ہم سنتے تھے کہ آج سے کئی 100 سال پہلے، 300 سال پہلے کچھ لوگ غار میں گئے ہیں تو غائب ہو گئے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ہیں دقیانوس بادشاہ کے اندر زمانے میں. انہوں نے کہا چلو ہمیں دکھاؤ. بادشاہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اگر 309 سال کے بعد
اٹھنا ممکن ہے تو مرنے کے بعد اٹھنا بھی ممکن ہے۔ جز سے کل پر استدلال، اگر 309 سال بعد اٹھا جا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اٹھا، اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا۔ اور مسئلہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے کا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے مسئلے کے اندر اللہ قیاس کیا سمجھا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ عقائد کے اندر قیاس ہو جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے دعا مانگی گئی؟ آپ کی حیات ظاہرہ میں، آپ کے وصال کے بعد بھی، آپ کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے بھی دعا مانگی گئی۔ اگر ان پاک ذاتوں کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو کسی بھی اللہ کے ولی کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں عقیدے میں قیاس کرنا، اور عقیدے میں قیاس کرنے کی دلیل یہ ہے، اور باقاعدہ عقیدے کے اندر قیاس صحابی نے بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا منگائی نا نماز حاجت میں، تو حضور کے وصال کے بعد سید عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان بن حنیف صحابی نے، ایک بندے کے مسئلہ آیا، مشکل بنی، تو اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کو کہہ دے میرا مسئلہ حل کر دے۔ اس نے کہا چھوڑو اس بات کو، وضو کر 2 نفل پڑھ، یہ دعا مانگ جس میں یا محمد کا لفظ آتا ہے کہ حضور میں آپ کے واسطے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ حضور کے وصال کے بعد یا محمد بھی کہا گیا، وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ سنن ابن ماجہ کے صفحہ عربی والے خط میں 99 پر ہے، ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات لکھی ہے پہلی جلد میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ تو صحابی نے قیاس کیا کہ اگر حضور کے زمانہ اقدس کے اندر نبینا بندے کی آنکھیں مل سکتی ہیں اس دعا سے، اس کی تو پریشانی کوئی بات نہیں، تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا دعا مانگ، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ عقیدے کے اندر قیاس کرنا جائز ہوتا ہے۔ وہ جب سارے پہنچے وہاں اور جب سما بن گیا تو انہوں نے پوچھا کہ باقی انتظار کر رہے ہیں، سب کی زیارت ہوگی، بات چیت ہوگی، نام کیا ہے؟ بعد میں ایک بندے نے کہا کہ ایک یہاں پر غار کے دہانے پر ایک پتھر کی سل ہے، اس کو نکالا گیا، اس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے۔ جو جو نام انہوں نے بتائے وہی نام اس کے اندر موجود تھے۔ یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ اس کے بعد وہ غار کے اندر چلے گئے، حقائق واضح ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ جا کر اسی طرح ہی لیٹ گئے، اور پھر اب قیامت کو اٹھیں گے۔ اب جو بھی خبریں معاملات آ رہے ہیں واللہ عالم یہ کیا حقیقت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جو ہیں اصحاب کہف، تعداد کتنی ہے؟ قرآن اس والے سے کہا کہ لوگ اٹکل پچو کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ 4 ہے، 5واں ان کا کتا ہے، وہ 5 ہے، 6واں ان کا کتا ہے، رجمم بالغیب۔ جو قرآن نے تعداد کے حوالے سے اشارہ کیا ہے نا، وہ یہ کہا ہے کہ وَيَكُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ اس کو رجمم بالغیب نہیں کہا، یہ تکا نہیں کہا، اس کے اوپر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کی روایت ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ بھئی ان کے اوپر جب وہ چلے گئے تو کہا اب ان کے قریب ان کے اوپر جبہ بنائیں، قبہ بنائیں، مزار بنا دیں یا قریب مسجد بنا دیں۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، انہوں نے کبھی ان کے قریب مسجد بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ولیوں کے قریب جب مسجد بھی ہوتی ہے اس کے اندر نماز پڑھنے کے فضائل بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بھی یہی ہے، حضور کی وجہ سے مسجد نبی میں عبادت کا ثواب بڑھ گیا۔ مسجد حرام میں جہاں حتیم کعبہ ہے، اس کے نیچے 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ وہ چونکہ لینٹر نما بنا کر اوپر ہے، پتھر کے لینٹر بنا کر اوپر ہے، اس لیے وہ قبروں کو روندنے والا مسئلہ نہیں ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر سیم حتیم کعبہ کے نیچے، وہ حتیم پرنالہ جو ہے نا اس کے نیچے حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں باپ ماں بیٹا کی قبر وہاں کٹھی ہے۔ باقاعدہ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی۔ پھر بیت المقدس چلے جائیں، وہاں ثواب بھی زیادہ، وہاں بھی نبیوں کی قبریں۔ تو جہاں ولی کی قبر ہو اس کے ساتھ جو مسجد ہوتی ہے اس میں عبادت بڑھ جاتی ہے، فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ مال کی برکت میں اضافہ کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف کیا کرو، اگر کرو گے اللہ کی نسبت تو وہ بڑھ جائے گی، ورنہ ایسا ہوگا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ورنہ یہ ہوگا کہ کھلیان کو جلا کر
راک کر دیا جائے گا۔ اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے، چونکہ وہ 16 پارے کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تو مکمل پھر اسی کے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔